بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت طیبہ پہ ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 48واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر خطبہ ادا فرماتے ہیں۔ آپ اس طرح شروع کرتے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری فوجوں کو جو اکٹھے ہو کر آ گئے تھے شکست دی۔ پھر فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، آج ہر طرح کا اعزاز، مال و دولت، زندگیوں کے فیصلے میرے قدموں تلے ہیں، سوائے خانہ کعبہ کی خدمت، اس کی چابی کا رکھنا، کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، جسے شبہ عمد کہتے ہیں، جیسے کوئی کسی کو کوڑا مار کے یا ڈنڈا مار کے قتل کر دے، تو اس میں مکمل دیت ہوگی، جو کہ 100 اونٹ ہیں، اور ان 100 میں 40 اونٹنیاں ہوں گی جو حاملہ ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم میں سے جاہلیت کا غرور اور باپ دادا پر فخر کرنے کی جو بری عادت تھی وہ ختم کر دی ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت فرمائی: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، اور پھر تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش والوں نے کہا: خیراً اخ کریم وابن اخ کریم، کہ ہم آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، آپ ایک بہت ہی کرم والے بھائی ہیں، بہت ہی کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں سے وہی کچھ کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو یہ ایک عام معافی کا اعلان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس سے اہل مکہ قریش اتنے متاثر ہوئے کہ وہ از خود مسلمان ہو گئے۔ اسی دوران
حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، بعض روایات میں حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو خانہ کعبہ کی خدمت ہے جس میں حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اس کے ساتھ ہمیں ایک اور اعزاز بھی عطا فرما دیں، خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ بھی ہمیں عطا کر دیں کہ وہ ہمارے پاس اور ہمارے بعد ہمارے خاندان میں رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے چابی لی ہوتی ہے، عثمان بن طلحہ، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اسے بلایا جاتا ہے تو آپ وہ چابی اسے واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی چابی لو، آج نیکی اور وفا کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تمہارے بعد تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو شخص تم سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، وہ کوئی حکمران ہو، کوئی انفرادی حیثیت میں کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص بھی یہ کوشش کرے کہ تم سے یہ چابی چھین لے تو وہ ظالم ہوگا۔ تو یہ صدیوں سے اسی خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ پہ چڑھیں اور اذان دیں۔ حضرت بلال چڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ اور اذان دیتے ہیں۔ قریش میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور سردار بیٹھے ہیں جن کا نام عتاب بن اسید ہے۔ عتاب بن اسید کہتے ہیں حضرت ابو سفیان سے کہ شکر ہے کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا، یعنی وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ خانہ کعبہ پہ ایک حبشی غلام چڑھا ہوا ہے، یعنی ان کی نظر میں، اور اتنا اعزاز اس کو مل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں نے ادھر منہ سے بات نکالی اور یہ جو کنکر ہیں یہ بھی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے اور میرا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ آپ وہاں پہ نماز شکر ادا کرتے ہیں، پہلے غسل فرماتے ہیں، پھر نماز شکر ادا کرتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات ادا کرتے ہیں نماز کے۔ ناظرین، فتح مکہ سے پہلے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 9 بندے ایسے ہیں جن کو قتل کر دینا ہے، وہ جہاں بھی پائے جائیں، وہ بے شک خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے بھی ملیں تو انہیں ہر حال میں قتل کر دینا ہے۔ ان میں بعض لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بعض بھاگ گئے مکہ سے۔ جو بھاگ گئے ان میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی شامل تھے، اکرمہ بن ابو جہل۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اپنے خامند کے لیے، اپنے خامند کی جان کی امان حاصل کرتے ہوئے ان کے پیچھے جاتی ہیں اور ان کو واپس لاتی ہیں، اور اکرمہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص ہیں عبداللہ بن ابی سرح، یہ بھی بھاگ جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے حبار بن اسود، انہیں بھی ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ جہاں ملیں ان کو مار دیا جائے۔ ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کی نیت سے مکہ سے نکلیں اور وہ حاملہ بھی تھیں، تو اس شخص نے حضرت زینب کو نیزہ مارا، زخمی کر دیا، آپ سواری سے نیچے گریں، زخمی ہو گئیں، اسی حالت میں سفر بھی کیا۔ اور جب یہ شخص معافی کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صفوان بن امیہ ہیں، قریش کے بہت بڑے سردار، گو کہ ان کا نام ان لوگوں میں نہیں تھا جنہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی بھاگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے حضرت عمیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جان کی امان طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ امان عطا فرماتے ہیں بلکہ اپنی پگڑی بھی دے دیتے ہیں بطور نشانی کے، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔
صفوان واپس آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں 2 ماہ کی مدت دی جائے اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 4 ماہ کی مدت دیتے ہیں کہ آپ تسلی سے سوچیں اور جب مطمئن ہو جائیں تو پھر اسلام قبول کریں۔ اسی طرح ایک اور شخص ہیں قریش کے سرداروں میں، فضالہ بن عمیر۔ یہ بہت بہادر اور جریح آدمی ہیں، اور یہ پلان بناتے ہیں کہ طواف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، اور اسی نیت سے وہ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ طواف کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اس نیت سے یہاں پر ہو کہ مجھے قتل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ واقعی میں اسی نیت سے آیا تھا، لیکن اب میرا دل جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ جو پہلا دن ہے فتح مکہ کا، یہ گزر جاتا ہے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مختصر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے جب زمین و آسمان بنائے تو مکہ کو ایک حرمت والا شہر بنایا۔ یہ شہر اللہ کی حرمت کی بدولت قیامت تک مقدس رہے گا، لہٰذا ہر وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس شہر میں کسی قسم کا خون خرابہ کرے یا کوئی درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی جو یہ فتح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیا، مکہ فتح کیا، اگر کوئی شخص بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حملے کو بہانہ بناتا ہے اور مکہ پر حملہ کرتا ہے، تو آپ لوگ اس سے یوں کہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو یہ اجازت دی تھی لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجازت مجھے کل کا جو دن گزرا ہے جس میں مکہ فتح ہوا ہے، اس دن ایک ساتھ کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے مجھے یہ اجازت دی گئی کہ ہم مکہ میں اس طرح داخل ہوں اور مکہ فتح کریں۔ اس کے بعد یہ اجازت قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی۔ جس طرح مکہ پہلے سے حرمت والا مقدس تھا، ویسے ہی اس کی حرمت لوٹ آئی ہے، عود کر آئی ہے۔ اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس مقدس شہر میں لڑائی کرے، خون خرابہ کرے، یہاں تک کہ اسے یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ مکہ کا کوئی درخت، کوئی پودا کاٹے یا اسے خراب کرے۔ ایک شخص ہیں، صحابی رسول ہیں، جن کا تعلق یمن سے ہے، صحیح بخاری میں ان کا نام ابو شاہ آیا ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خطبہ ہے مجھے تحریری شکل میں دے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں اکتبو لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کو یہ خطبہ تحریری شکل میں دے دیں۔ فتح مکہ جب مکمل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دعا کے دوران آپ سنتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ واپس آ گئے ہیں تو اب یہیں پہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر کے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم ویسے ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا بات کر رہے تھے، تو وہ بتاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ اللہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ اللہ کی پناہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر یہاں واپس آ جاؤں، بلکہ جب تک زندہ ہوں تمہارے درمیان رہوں گا اور موت بھی تمہارے درمیان آئے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے مقام پر ہی تمام اہل مکہ سے بیعت لیتے ہیں، اور اہل مکہ پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جو حق پر ہے، اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے
جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں سے بیعت لیتے ہیں، پھر عورتوں سے بیعت لیتے ہیں۔ عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ مردوں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرتے تھے اور بیعت کے جو الفاظ ہیں وہ دہراتے تھے، لیکن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ذرا اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ بولتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی الفاظ میں انہی الفاظ کو دہراتے تھے خواتین کے سامنے، اور خواتین جو ہیں انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے اقرار کرتی تھیں کہ ہم واقعی ایسے کریں گے۔ خواتین میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بھی آ گئیں۔ انہوں نے نقاب لیا ہوا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ سکیں، کیونکہ ان کی جو جرائم کی فہرست تھی وہ کافی طویل تھی، اور ان میں سب سے بڑا جو جرم ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے حرمتی تھی، تو وہ ظاہر ہے خوف زدہ بھی تھی، تو وہ نقاب لے کر وہاں پر پیش ہوئیں بیعت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے یعنی عورتوں سے بیعت لیتا ہوں کہ آپ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ سب نے یہ الفاظ دہرائے کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور یہ کہ تم لوگ چوری نہیں کرو گے۔ اس پہ ہند بولیں کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، اور اگر میں اس کے مال میں سے تھوڑا سا لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس پر ابو سفیان بولے کہ تم جتنا چاہو لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو پہچان لیا، آپ مسکرائے اور فرمائے کہ کیا تم ہند ہو؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ہند ہوں، اور میں درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے آپ اسے معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ کو جاری رکھتے ہوئے پھر فرماتے ہیں اور یہ کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ تو اس پر ہند دوبارہ بولتی ہیں کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اس پر ہند دوبارہ بولتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے پال پوس کر بڑا کیا، جب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ ہند کا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیٹا حنظلہ یہ غزوہ بدر میں قتل ہو گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو ہند کہتی ہیں کہ اب وہ جانیں اور آپ جانیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بیعت جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ اس پر ہند بولیں کہ خدا کی قسم بہتان تراشی ایک بہت بری صفت ہے، بہت بری حرکت ہے، اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اعلیٰ ہدایات و اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عہد کرو کہ نیکی کے کاموں میں رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اس پر پھر ہند بولتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس نیت سے نہیں آئے آپ کی مجلس میں کہ آپ کی نافرمانی کریں۔ اس کے بعد بیعت مکمل ہوتی ہے، ہند اپنے گھر جاتی ہیں رضی اللہ عنہا، اور ان کا جو گھر کے اندر بت رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تقریباً 19 دن مکہ میں قیام کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی جو حدود ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے ان پر برج نصب کرواتے ہیں، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجتے ہیں کہ مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قریش کے یا دیگر قبائل کے بڑے بڑے بت نصب ہیں ان بتوں کو توڑوا دیا جائے۔ اور ان بتوں کو توڑنے کی جو تفصیل ہے اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد